حاضرین مجلس اور پردہ نصیب ماں بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بادہ توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ کے دیوانوں، اولیاء امت کے چاہنے والوں، نبی سے بے پناہ عشق کرنے والوں، نبی کے نام پر مر مٹنے والوں، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے آقائے نامدار، مدنی تاجدار، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درودوں کی ڈالی محبت کی تھالی میں سجا کر پیش کریں، بآواز بلند پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے آقا صلی اللہ، محترم حضرات، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں پر کتنا بڑا کرم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اور انسانوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ایمان والا انسان بنایا، مسلمان بنایا، اور مسلمانوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو حضور کی امتی میں پیدا فرمایا، امت محمدیہ میں پیدا فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں پر 5 وقت کی نمازیں فرض کی، مگر آج ہم ان 5 وقت کی نماز کو ترک کیے ہوئے ہیں۔ آج ہم نماز کی وقت میں ادھر ادھر گھومتے ٹہلتے رہتے ہیں مگر نماز نہیں پڑھتے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک بار جہنم کا مشاہدہ کیا تو میں نے دیکھا کہ جہنم کے اندر ایک وادی ہے، اس وادی کا نام وادی لملم ہے۔ اب ذرا دل کے گانوں سے سننا، بہت بہادر بنتے ہو، بازوؤں کی قوت پر بہت ناز ہے، جسم کی طاقت پر بہت ناز ہے، آؤ اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان سنو۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک بار جہنم کا مشاہدہ کیا تو میں نے دیکھا کہ جہنم کے اندر ایک وادی ہے، اس وادی کا نام وادی لملم ہے، اور وادی لملم کے جو بچھو ہیں وہ اتنے بڑے بڑے ہیں، اتنے موٹے موٹے ہیں کہ اونٹ کی گردن کی طرح وہ موٹے ہیں، اور ان کی لمبائی 1 مہینے کی مسافت ہے، اور جب وہ کسی کو ایک بار ڈنک ماریں گے تو اس کا ڈنک کا زہر کا اثر اس کے جسم میں 70 سال تک گھومتا رہے گا، اس کو بھلاتا رہے گا، اور پھر اس کا جسم کا گوشت جھڑے گا، اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائے گی۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وادی لملم کا بچھو جو اونٹ کی گردن کی طرح وہ موٹے ہیں اور جن کی لمبائی 1 مہینے کی مسافت ہے، اور جب وہ کسی کو ایک بار ڈنک ماریں گے تو اس کا ڈنک کا زہر کا اثر اس کے جسم میں 70 سال تک گھومتا رہے گا، اس کو بھلاتا رہے گا، اس کی ہڈیوں کو توڑتا رہے گا، اس کے جسم کو گوشت کو گلاتا رہے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ عذاب کس کو دیا جائے گا؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو نماز میں غفلت کرتے ہیں ان کو وادی لملم میں بھیجا جائے گا، جو نماز میں سستی کرتے ہیں ان کو وادی لملم میں بھیجا جائے گا، جو بے نمازی ہیں، جو نماز نہیں پڑھتے ان کو وادی لملم میں بھیجا جائے گا۔ مسلمانوں ذرا سوچو تو صحیح، اگر کھیت کا بچھو ڈنک مارے تو ہم برداشت نہیں کر پاتے، وادی لملم کا بچھو۔ میں اپنے بہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر تمہیں اگربتی یا موم بتی کا چٹکا لگ جائے تو تم برداشت نہیں کر پاتی، تمہارے جسم پر اگر کوئی چھوٹی سی پن چبھ دے تو تم برداشت نہیں کر پاتی، وادی لملم کا بچھو کے ڈنک کو کیسے برداشت کرو گی؟ یہ کوئی مولوی کا قول نہیں، یہ کوئی سیاسی لیڈر کا گفتگو نہیں، یہ اس صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم کا فرمان ہے جس کے کہنے پر ہم نے اللہ کو بن دیکھے ایک مانا، جس کے کہنے پر ہم نے ایمان لایا، جس کے کہنے پر ہم مسلمان ہوئے۔ مسلمانوں ذرا سوچو تو صحیح، اگر کھیت کا بچھو ڈنک مارے تو ہم برداشت نہیں کر پاتے، وادی لملم کا بچھو جو اونٹ کی گردن کی طرح موٹے ہیں اور جن کی لمبائی 1 مہینے کی مسافت ہے، اور جب وہ کسی کو ایک بار ڈنک ماریں گے تو اس کا ڈنک کا زہر کا اثر اس کے جسم میں 70 سال تک گھومتا رہے گا، اس کو بھلاتا رہے گا، اس کی ہڈیوں کو چکنا چور کرتا رہے گا، اس کے جسم کو گوشت کو گلاتا رہے گا۔ مسلمانوں ذرا سوچو تو صحیح، اب یہ کون سی دانش مندی ہے؟ آج انسان 8
8-8 घंटे बाजारों में मेहनत करता है, 10-10 घंटे ऑफिसों में काम करता है, 25-25 साल स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में लगाता है। इंसान रातों दिन जानवर की तरह मेहनत करता है, इधर काम उधर काम। शादियों में शिरकत की बात आई तो हाथ जोड़ा, मशरूफ हो नहीं आ सकता। जनाजों में शिरकत की बात आई तो हाथ जोड़ा, मशगूल हो नहीं आ सकता। अरे इतनी मेहनत किस लिए है? इतनी दुनिया की मुस्तकबिल सुधर जाए इसलिए। अरे नादा, दुनिया के चंद सिक्कों से दुनिया की मुस्तकबिल संभालने वाले तू दुनिया में रहेगा कितने दिन? 10 साल, 20 साल, 50 साल, 60 साल, 100 साल। हम दुनिया में लिमिटेड मुद्दत में रहने को आए हैं, हम दुनिया में लिमिटेड मुद्दत में रहने के लिए आए हैं। आज तुम दुनिया पानी की मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए इतनी कोशिश कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, इतनी डगोदौड़ कर रहे हो, और दुनिया बाकी आखिरत जहाँ हमें हमेशा रहना है उसके लिए क्या मेहनत कर रहे हो? उसके लिए क्या कोशिश कर रहे हो? उसके लिए क्या मेहनत कर रहे हो? उसके लिए क्या डगोदौड़ कर रहे हो? कि आप मुझे बताएं कि आज आपने पैसा जमा करके एक महल तामीर कर दिया, लेकिन आप मुझे बताएं कि उस महल में रहेगा तू कितने दिन? आज ताजमहल हिंदुस्तान के अंदर, आज ताजमहल पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान की शान को बुलंद करता है, लेकिन आप मुझे बताएं कि शाहजहां कितने दिन रहे ताजमहल के अंदर? मुमताज को कितना दिन रहना नसीब हुआ ताजमहल के अंदर? अल्लाह की खुफिया तदबीर तो देखो। बस आज इंसान मेरी दुनिया की मुस्तकबिल सुधर जाए, मेरी दुनिया की मुस्तकबिल बेहतर हो जाए। अरे क्या बात करते हो दुनिया की मुस्तकबिल बेहतर हो जाए? मैं ये नहीं कहता कि तुम ना कमाओ, मैं ये नहीं कहता कि तुम मेहनत ना करो, मैं ये नहीं कहता कि तुम दुकान ना बनाओ, मैं ये नहीं कहता कि तुम मकान न बनाओ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि तुम दुनिया बाकी की मुस्तकबिल सुधारने के लिए इतने मेहनत कर रहे हो, तो दुनिया बाकी के लिए क्या कर रहे हो? दुनिया बाकी के लिए क्या कर रहे हो? दुनिया बाकी के लिए क्या कोशिश कर रहे हो? आज इंसान 8-8 घंटे ऑफिसों में ड्यूटी करता है, मगर वही इंसान 8 मिनट का वक्त निकाल कर आज नमाज नहीं पढ़ सकता। अरे कौन सी तबाही आ जाएगी, कौन सा नुकसान हो जाएगा, कौन सी बर्बादी आ जाएगी? अरे सबके लिए वक्त निकालने वाले जरा अपने रब के लिए भी वक्त निकाल। आज अगर तू बाजार में 8 घंटा मेहनत करेगा तो तेरी दुनिया की मुस्तकबिल संवरेगी, और अगर तू इबादत में मेहनत करेगा तो तेरी आखिरत की मुस्तकबिल संवरेगी। हाँ, आज हमें ट्रेन पकड़ने के लिए सुबह को आँख खुलती है, मगर नमाज फजर पढ़ने के लिए आँख नहीं खुलती। हाँ, आज हमें बच्चों को स्कूल पहुँचाने के लिए आँख खुलती है, मगर मस्जिद में जाकर नमाज फजर पढ़ने के लिए आँख नहीं खुलती। हाँ, आज हमें दोस्तों में बैठने को टाइम है, मगर 5 वक्त की नमाज पढ़ने को नहीं, मगर 5 वक्त की नमाज पढ़ने को टाइम नहीं। वक्त गुजर रहा है, जिंदगी की ट्रेन आगे बढ़ रही है, जिंदगी की सवारी आगे बढ़ रही है। एक दिन उसको आना है, वो जल्द आएगा, वो जल्द आएगा, वो जल्द आने वाला है, जिसका वादा कुरान कहता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। हाँ मेरे भाई, वो मौत की घाटी जो बहुत दर्दनाक है वो जल्द आने वाली है। तू इतनी नादानी ना कर, रात की तारीकियों में अपने मोबाइल पर जिना का मनाजिर देखकर तो अपने आखिरत को तबाह बर्बाद ना कर। तेरा ये खूबसूरत सा चेहरा, तेरा ये खूबसूरत सी जवानी, तेरा ये हसीन सा चेहरा देखकर तरस आता है कि जब ये तेरा खूबसूरत सा चेहरा, तेरा ये हसीन सा चेहरा जब रातों की गुनाहों की वजह से जहन्नम में डाला जाएगा, जब रातों की गुनाहों की वजह से जहन्नम के अंदर तुझे दहकाया जाएगा। हाय हाय तेरे जिस्म की नजाकत, तू तो सिगरेट का चक्का भी बर्दाश्त नहीं कर पाता था। जहन्नम के वो दहकते हुए शोले जिससे जहन्नम भी पनाह मांगती है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि जहन्नम में एक वादी है, उस वादी का नाम वेल है, वेल, और उस वेल नामी वादी का हाल ये है कि मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि उसमें ऐसी आग है जिससे जहन्नम भी पनाह मांगती है। मेरे आका जिससे जहन्नम भी पनाह मांगती है। सहाबाए किराम अर्ज़ करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वादी वेल में, उस वेल नामी वादी में किन लोगों को भेजा जाएगा जिसकी आग से जहन्नम भी पनाह मांगती है? उस वादी वेल में किन को भेजा जाएगा, किन को दाखिल किया जाएगा? मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि जो जानबूझकर वक्त गुजार कर नमाज पढ़े उनको वादी लमलम में भेजा जाएगा।
جو جان بوجھ کر وقت گزار کر نماز پڑھے اس کا ٹھکانہ ویل ہوگا. یعنی فجر کا وقت کب تک ہوتا ہے؟ سورج نکلنے سے پہلے تک فجر کا وقت ہوتا ہے. یعنی وہ فجر کی نماز قضا کر کے سورج نکلنے کے بعد پڑھا تو اس کا ٹھکانہ ویل ہوگا. ظہر کا وقت عصر کی اذان سے پہلے تک ہوتا ہے. یعنی وہ ظہر کی نماز قضا کر کے عصر کے بعد پڑھا تو اس کا ٹھکانہ ویل ہوگا. اور جو نمازی نہ پڑھے اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جو نمازی نہ پڑھے، جو بے نمازی ہے اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو نماز نہیں پڑھتے، جو بے نمازی ہیں، کل قیامت کے دن ان کو فرعون کے ساتھ اٹھایا جائے گا. کل قیامت کے دن ان کو حمام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. کل قیامت کے دن ان کو شداد کے ساتھ اٹھایا جائے گا. کل قیامت کے دن ان کو نمرود کے ساتھ اٹھایا جائے گا. آپ مجھے بتائیں کہ ہندوستان میں رہ کر اگر آپ کسی کو یہ کہیں کہ تجھے ملک کی باغیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا تو وہ کیا سوچے گا کہ میرے لیے اب تو پھانسی کا فندہ ہے ہی، کیونکہ بڑے بڑے گناہوں کو، بڑے بڑے گناہگاروں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، مگر ملک کا باغی، ملک کا غدار کو کبھی معاف نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے، اسی طرح قرآن کہتا ہے یہ لوگ اللہ کے غدار ہے. فرعون اللہ کا غدار، نمرود اللہ کا غدار، حمان اللہ کا غدار، شداد اللہ کا غدار، یہ سبھی لوگ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو کر مرے. فرعون کو دریا میں ڈبایا گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان مخلوقوں کے اندر اتنی نفرت کر دی تھی کہ فرعون دریا نے بھی اسے نہیں رکھا، دریا نے بھی اسے قبول نہیں کیا، دریا نے بھی اسے باہر پھینک دیا. یہاں تک کہ جانوروں نے، کتوں نے بھی اسے نہیں کھایا، جانوروں نے بھی اس سے نفرت کی، یہاں تک کہ زمین نے بھی اسے اپنے سینے پر پناہ نہیں دی. اسی فرعون کے ساتھ کل قیامت کے دن بے نمازی کو اٹھایا جائے گا، جسے کتوں نے بھی نہیں کھایا، جس سے جانوروں نے بھی نفرت کی، جسے دریا نے بھی اچھال کر باہر پھینک دیا، جسے زمین نے بھی اپنے سینے پر پناہ نہیں دی. آج نماز کے لیے وقت نہیں ہے، پھر کب قیامت کے لیے رسوائی کیسی، یہ بے عزتی کیسی؟ آپ مجھے بتائیں کہ اگر آج تو فجر میں 20 منٹ زیادہ سو لے گا تو کون سا تمہارا فائدہ ہو جائے گا، اور اگر 20 منٹ کم سوئے گا تو کون سا تمہارا نقصان ہو جائے گا؟ اللہ اللہ اللہ، اگر تو فجر کی 20 منٹ کی نیند چھوڑ کر اگر تو اٹھے گا تو کوئی نقصان نہیں، فائدہ ہے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا کہ جو نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو منور کرتا ہے. جو فجر کی نماز میں اٹھتا ہے اللہ تعالیٰ سے دولت سے مالا مال کرتا ہے. جو فجر کی نماز میں پیدل چل کر مسجد جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے کل قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا کرے گا. آج نماز کے لیے وقت نہیں ہے، آج نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے، آج نماز کے لیے وقت نہیں ہے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا کرتا ہے. جو پنج لانا نمازی اگر کوئی مصیبت میں پھنس جائے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے اسے مدد کرتا ہے. آج نماز کے لیے وقت نہیں ہے. میں اپنے قوم کے جوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم کاروبار میں محنت کر رہے ہو، مبارکبادیں کرتے رہنا، لیکن جو کاروبار تمہارے دنیا میں چھوٹ جائے گی اس کے لیے تم اتنی محنت کر رہے ہو. جو کاروبار کی کمائے ہوئے چند سکے تمہارے دنیا میں چھوٹ جائیں گے اس کے لیے تم اتنی محنت کر رہے ہو. اور جو نیکیاں تمہارے ساتھ، تمہارے کفن کے ساتھ تمہارے قبر میں جائے گی اس کے لیے تم کیا کر رہے ہو؟ اس کے لیے کچھ کوشش کر لینا. جو اعمال تمہارے ساتھ تمہارے قبر میں جائے گی اس کے لیے بھی کچھ محنت کر لینا، اس کے لیے بھی کچھ کوشش کر لینا. آج نماز کے لیے وقت نہیں ہے، آج نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے. مسلمانوں ذرا سوچو تو صحیح، اگر نماز نہیں پڑھو گے تو ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ نماز میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اگر جو بندہ نماز نہیں پڑھتا ہے گویا کہ وہ نبی کو تکلیف دیتا ہے، اور نبی کو تکلیف دینے کا انجام کیا ہے وہ آپ لوگ خود جانتے ہیں. نبی کو تکلیف دینے کا انجام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو پکا سچا عاشق بننے کی توفیق عطا فرمائے. نبی کی پکا سچا عاشق بننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو 5 وقت نمازی بننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو پکا سچا 5 وقت نمازی بننے کی توفیق عطا فرمائے. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہے نہیں مانگنے والا تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا،
نہیں سنتا ہے نہیں مانگنے والا تیرا، عرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے، عرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے، خوش روا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا۔ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔